کیا ہر طرح کی ناپاکی پہ غسل کرنا ضروری ہے؟ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے جسم پہ تھوڑی بھی نجاست لگ جاتی ہے، گندگی لگ جاتی ہے، ناپاک چیز لگ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں اب ہمیں غسل کرنا ضروری ہے، فرض غسل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین و سامعین، میں محمد خبیب القادری مدنہ پوری، آپ دیکھ رہے ہیں قادری تحقیق سینٹر۔ آپ کی خدمت میں مسئلہ لے کر کے آیا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی پر غسل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کو اگر تھوڑا سا پیشاب کا قطرہ لگ جاتا ہے یا کوئی راستے کی چھینٹیں اس کے اوپر پڑ جاتی ہیں یا کسی جانور وغیرہ پونچھ مار دیتا ہے تو وہ انسان نماز چھوڑ دیتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں ناپاک ہو گیا۔ کیا یہ بات اس کی صحیح ہے؟ کب انسان ناپاک ہوتا ہے، کب اس کو غسل کرنا فرض ہے، کب اس کے لیے نہانا ضروری ہے اور کب نہ نہانا اس کے لیے کافی ہے، یہ تمام عبارات میں آپ کو دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ پہلے بتاؤں گا پھر بعد میں عبارت سناؤں گا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے ایک بار میں ہی آپ کو دیکھ کر کے سنا رہا ہوں تاکہ لفظ ب لفظ آپ کے نشے من میں محفوظ ہو سکے۔ تو سنیں، کیا ہر طرح کی ناپاکی پر غسل کرنا ضروری ہے؟ سوال ہے، بعض لوگ مانتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلا یا پانی نہ لیا یا بدن یا کپڑے پر کہیں کوئی ناپاکی پیشاب، گوبر یا کیچڑ وغیرہ لگ گئی تو اب غسل کرنا ضروری ہے، یعنی وہ اب ناپاک ہو گیا۔ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ان صورتوں میں نہانا یا غسل کرنا ضروری نہیں۔ یعنی پیشاب کے بعد اگر کسی نے ڈھیلا نہیں لیا یا اس کو پانی نہیں ملا یا بدن یا کپڑے پر کہیں کوئی ناپاکی پیشاب یا گوبر یا کیچڑ وغیرہ لگ گئی تو بتا رہے ہیں ان تمام صورتوں میں نہانا یا غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نہائے ہوئے نہیں ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے یا تو پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے یا پانی سے استنجا نہیں کیا یا ان کے بدن یا کپڑے پر کہیں کوئی ناپاکی پیشاب، گوبر اور کیچڑ وغیرہ کوئی گندگی لگ گئی ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان صورتوں میں غسل کرنا اور نہانا ضروری ہے اور خواہ نماز چھوڑ کر بڑے گناہگار ہوتے ہیں، حالانکہ ان سب صورتوں میں نہانے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ پا رہے ہیں بات اب؟ بلکہ بدن یا کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہو اس کا دھونا یا کسی طرح ناپاکی کو دور کر دینا کافی ہے۔ بتا رہے ہیں جس کپڑے یا بدن کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہو اس کو دھونا یا کسی طرح اس ناپاکی کو دور کر دینا کافی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے کرتے میں کوئی پیشاب کی چھینٹ لگ گئی تو آپ اس کے کونے کو دھو دیں تو یہ پاک ہو جائے گا۔ تو بتا رہے ہیں جس حصے پر ناپاکی لگی ہو اس کو دھونا یا کسی طرح اس ناپاکی کو دور کر دینا کافی ہے، یا جس کپڑے پر ناپاکی ہے اس کپڑے کو بدل دیا جائے، یہ اس صورت میں ہے جب ناپاکی دور کرنے یا اس کو دھونے پر قادر ہو، ورنہ ایسے ہی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھی جائے تو 3/4 سے زیادہ کپڑا ناپاک ہو تو برہنہ یعنی ننگے بدن نماز پڑھے، اور اگر 1/4 پاک ہے باقی ناپاک تو واجب ہے کہ اسی کپڑے میں نماز پڑھے، مگر یہ سب اسی وقت ہے جب ناپاکی کو دور کرنے یا دھونے کی کوئی صورت نہ ہو، یعنی پانی بھی اس کے پاس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور بدن چھپانے کے لیے کوئی اور پاک کپڑا نہ ہو۔ یہ ہم نے جو عبارت بیان کی ہے اس کو مولانا تطہیر احمد صاحب مدظ اللہ العالی نے اپنی کتاب غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح صفحہ نمبر 26 اور 27 پہ نقل کیا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا اس تمام عبارات کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ غسل فرض ہونے کے وہی مخصوص 5 چیزیں ہیں، اگر 5 چیزیں پالی گئیں تب انسان پہ غسل کرنا، نہانا فرض ہے، باقی فرض نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ تو نمبر 1 غسل جنابت، یعنی اپنی جگہ سے منی شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکل جائے، اگر ایسی حالت انسان کی ہو گئی تو اس کو نہانا ضروری ہے، غسل کرنا اس پہ فرض ہے۔ نمبر 2 احتلام، یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا۔ نمبر 3 شرمگاہ میں حشفہ تک چلا جانا، خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت، انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض کرتا ہے۔ نمبر 4 حیض، یعنی ماہواری خون سے فراغت پانے کے بعد۔ نمبر 5 نفاس، یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد۔
یہ 5 صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں غسل کرنا انسان پہ فرض ہے. اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان سب صورتوں میں سب حالتوں میں غسل کرنا فرض نہیں ہے. اس کا حوالہ ہے راہ شریعت صفحہ نمبر 35 اور 36. راہ شریعت آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ رکھی ہوئی ہے. اس کے صفحہ 35 اور صفحہ 36 پہ بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے. ویڈیو کیسا لگا. میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.